بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر ماہرہ اقبال ہوں۔ فروہ زبیر میری نہ صرف پاکستان سے بلکہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی پہلی مریضہ ہے۔ آج الحمدللہ فروہ زبیر بہت بہتر ہیں۔ فروہ زبیر ڈنمارک میں رہنے والی ایک خاتون ہے۔ فروہ زبیر کے شوہر نے ڈنمارک میں گارمنٹس اور جوتوں کے بزنس میں لاکھوں روپے لگا رکھے ہیں، مگر اتنی دولت کے باوجود بھی فروہ پچھلے 7 سالوں سے ایک رات بھی سکون سے سو نہیں سکی۔ میں جب میڈیکل طریقے سے فروہ زبیر کا علاج کرنے میں ناکام رہی تو میں نے فروہ کے ماضی بعید میں جانا شروع کیا اور آخرکار فروہ زبیر کا مرض ڈھونڈ لیا۔ فروہ زبیر پاکستان کے شہر سرگودا کے کسی قریبی گاؤں میں کے رہنے والی تھی۔ فروہ زبیر کے شوہر زبیر احمد لاہور میں گارمنٹس کا کام کرتے تھے، جبکہ فروہ کا دیور زمینداری کا کام کرتا تھا۔ فروہ کے دیور کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے فیاض رکھا، اور بیٹے کی پیدائش کے بعد فروہ زبیر کی دیوانی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ زبیر احمد کے بھتیجے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی زبیر احمد کے گھر میں پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد زبیر احمد کی بیوی فروہ زبیر کچھ احساس کمتری کا شکار ہو گئی اور شیطان کے ورغلاوے میں آ گئی۔ فروہ زبیر نے کسی ذریعے سے زبیر احمد کے معصوم سے بھتیجے فیاض احمد پر بھیانک کالا جادو کروا دیا، جس سے زندہ معصوم بچے فیاض کا جسم گل سڑ کر گرنے لگا۔ زبیر احمد کے بھائی نے بچے کے علاج کی لاکھ کوشش کر لی مگر بے سود رہے۔ زبیر احمد کے بھتیجے کی صحت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ پہلے ڈاکٹروں نے گھٹنوں کے نیچے فیاض احمد کی ٹانگیں کاٹیں، پھر فیاض احمد کے ہاتھ کاٹے، پھر اذیت سہنے کے بعد معصوم فیاض بچہ انتہائی اذیت ناک موت مر گیا۔ فیاض کی موت کا صدمہ فیاض کی ماں کی موت کی وجہ بھی بن گیا۔ فیاض کی موت کے 3 دن بعد اس کی ماں بھی چل بسی، مگر فروہ زبیر نے اتنے ظلم کے بعد بھی بس نہیں کی، بلکہ زبیر احمد کے بھائی پر بھی جادو ٹونے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد فروہ زبیر نے اپنے شوہر زبیر احمد کو جائیداد ہتھیانے کا لالچ دیا۔ زبیر احمد نے بھائی کی زمین بھی اپنے نام منتقل کی اور پھر ساری جائیداد بیچ کر بیمہ فیملی ڈنمارک شفٹ ہو گیا اور ڈنمارک میں بزنس شروع کر دیا۔ زبیر احمد کو گارمنٹس کا بزنس راس آیا، انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمائے اور آج وہ ڈنمارک کے چند سب سے بڑے پاکستانی بزنس مین میں سے ایک ہیں۔ مگر اب فروہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ فروہ 7 سالوں سے سکون سے سو نہیں سکی۔ 7 سال سے بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی ہے۔ رات کو سو رہی ہوتی ہے، اچانک اٹھ کر چلانے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ 2 خوفناک شکلیں اسے آگ سے جلا رہے ہیں، بھلے ہی وہ خواب ہو، لیکن اسے جلن فروہ کو حقیقت میں محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی فروہ زبیر محفل میں بیٹھے بیٹھے اچانک چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے، بچاؤ بچاؤ، یہ بچہ میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، مجھ سے اس سے بچاؤ، جبکہ حقیقت میں وہاں کسی بچے کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ میں نے فروہ کو میڈیکل علاج اور تھراپی کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کی طرف بھی لگایا ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہنے کا کہا۔ فروہ زبیر کے بقول اب وہ بہتر محسوس کرتی ہیں اور انہوں نے ان قریب حج کرنے اور کعبہ کے غلاف کا کونا پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ میں نے فروہ کو اپنے دیور کے معافی کا مشورہ بھی دیا، مگر فروہ زبیر نے بتایا کہ وہ پہلے ایک ٹرک کی ٹکر سے نہر میں جا گرے تھے اور پھر کبھی ان کی لاش نہیں ملی۔ میں فروہ زبیر کے لیے دعا گو ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ فروہ فیاض اور فیاض کی ماں کی کسی نہ کسی طرح قاتل ہیں۔ فروہ زبیر کے اس گناہ کی پکڑ دنیا تو کیا آخرت میں بھی ضرور ہوگی۔ تو ناظرین، کالا جادو کرنے اور کروانے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خدا را اس عمل سے بچیں۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ کی ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو دوستوں، مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔